تو امید رکھو کہ اللہ کے رسول کی یاد ہمارے لیے باعث نجات ہوگی انشاءاللہ۔ تو میں بھی حاضر آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی سعادت کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے اور اللہ عشق رسول اللہ پہ ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھیں تو ایک مختصر سی حدیث پاک سنا دوں اور صلاۃ و سلام ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بہت دیر سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا، وہی حدیث شریف سنا دے رہا ہوں، اور اسی حدیث پہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے۔ حضرت ابو بکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میرے نبی کے نام پر 1 درہم محبت کے ساتھ خرچ کیا، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ اس کا حشر میرے ساتھ جنت میں کرا۔ 1 درہم جی، لاکھ نہیں، 1 درہم۔ تو پتا چلا کہ سرکار کی محبت میں اگر آپ نے یہ بزم سجائی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے قبول فرمائے گا اور آپ کو سرکار کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سرکار کی محبت میں مرنے جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنی عزیز بھائیوں، ایک نصیحت سن لو، تقریر ہو گئی میری، حدیث شریف سنا دیا، بہت دیر سے آپ سن رہے ہو۔ نصیحت یہ ہے کہ اس دور میں بد مذہبیت کی شاخیں بہت زیادہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا دور تھا، اس لیے ان کا نام مجدد اعظم تھا۔ حضرت مجدد ثانی کے دور میں اکبر بادشاہ دین الہی لایا تو انہوں نے مقابلہ فرمایا۔ ان کے زمانے میں ایک فتنہ تھا اکبر کا اور دین الہی کا، اس کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ اکبر رسول اللہ۔ اس لیے اکبر کی تعریف ہمارے یہاں کتابوں میں زیادہ کی جاتی ہے، مگر اورنگزیب کا نام لیا جائے تو لوگوں کے ناک میں منہ میں لیبو نچوڑ جاتا ہے، کیونکہ سرکار اورنگزیب نے دین پالا اور اکبر نے گمراہی پالی۔ اکبر کا حال یہ تھا کہ ملا دو پیازا کو بھی رکھتا تھا مذاق اڑانے کے لیے، مگر مشورہ بیربل سے لیتا تھا۔ اس کو کوئی اپنے مجلس میں مومن پسند نہیں تھا، اور جب توہین کرنی ہوتی ہے اہل اسلام کی تو ملا دو پیازا کو رکھا تھا مذاق اڑانے کے لیے۔ تو وہ ایک نیا دین لایا تھا، اس کا نام دین الہی تھا۔ جو دین اسلام کو تکلیف پہنچائے وہ ہمارے اس ملک کے افراد کے لیے، برادران وطن کے لیے محبوب ہے۔ دیکھو مر گئے بسم اللہ خان، سنے ہو گئے؟ تبلچا بجاتے تھے، سارنگی بجاتے تھے، بنارس میں ان کا مزار بنا ہے۔ بسم اللہ خان شہنائی والے کا نام نہیں سنے ہو؟ حکومت نے اپنے پیسے سے اس تبلچی کا مزار بنایا ہے اور ہزاروں اولیاء اللہ کا مزار یہ ڈھا رہے ہیں۔ اور بسم اللہ خان کیا تھا؟ اس کی اتنی شاہ رخ کیا ہے؟ اس کی اتنی عزت کیوں کہ یہ سب اسلام کی تصویر کو مشق کرنے والے ہیں، تو ان کی یہاں حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور جو اسلام کی تصویر کو مزین کرنے والے ہوتے ہیں ان کو تکلیف دی جاتی ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ الحمدللہ دین اسلام کی حفاظت اللہ فرمائے۔ حضرت سیدنا سرکار مجدد الف ثانی نے اکبر کے فتنے کا مقابلہ فرمایا۔ سبحان اللہ، وہ بھی بہت بڑے مجدد تھے، وہ 12ویں، مگر میرے مجدد اسلام سیدی اعلیٰ حضرت نے سینکڑوں محاذ میں تنہا مقابلہ فرمایا۔ اس لیے آپ کا نام مجدد اعظم اسی لیے لقب پڑا کہ وہابیت الگ، رافضیت الگ، قادیانیت الگ، ہر طرف سے اعلیٰ حضرت صبح و شام فتویٰ لکھتے تھے، اور الحمدللہ فتاوی رضویہ وہ شاہکار ہے کہ اعلیٰ حضرت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ کلک رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آدھا سے کہ خیر منائے نہ شر کرے۔ سبحان اللہ، یہ اعلیٰ حضرت کا احسان تھا۔ میرے پیارے، وہ تو میرا مجاہد دنیا سے چلا گیا،
مگر اسلحے دے کر گیا، کتابیں دے کر گیا، تحریریں دے کر گیا. وہی کہا ہے ہم اہل سنت کے پاس کوئی بھالا تلوار نہیں ہے، اپنے دین بچانے کے لیے امام احمد رضا کی دی ہوئی الحمدللہ وہ سارے سودے ہیں جن کے واسطے سے ہم لوگ اپنی حفاظت کرتے ہیں. لیکن آج کل آپ لوگ یوٹیوب پر اتنا بزی نظر آتے ہو نوجوانوں، سمجھ نہیں پاؤ گے کہ مولائی کون ہے، شیعہ کون ہے، رافضی کون ہے، دیقانی کون ہے، قادیانی کون ہے، وہابی کون ہے، رافضی کون ہے، تم جان ہی نہیں پاؤ گے. اس لیے خدا را میں تم نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے دین کی باتیں اپنے موبائل سے مت سیکھو، بلکہ اپنے دین کی باتیں اعلیٰ حضرت کے کتابوں سے سیکھو. اور اگر ضرورت پڑے نہ سمجھ پاؤ تو اپنے علماء سے سیکھو، اپنے اماموں سے سیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دین کی حفاظت فرمائے. ورنہ صبح و شام اس زمانے میں ایک نیا فتنہ چلا ہے. شیعہ لوگوں نے سنیوں کو برباد کرنے کے لیے نیا شوشہ ڈالا ہے کہ ہم مولا علی والے ہیں، ہم مولا علی والے ہیں. سنو، حقیقت میں مولا علی والے ہم اہل سنت. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت اپنے شجرے میں لکھتے ہیں کہ الحمدللہ فرماتے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. پھر فرماتے ہیں مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رس شہ سید کربلا کے واسطے. تو پتہ چلا کہ ہم لوگ حقیقت میں مولا علی والے ہیں. لیکن رافضیوں نے دیکھا کہ ہم لوگ زمانے سے اہل سنت کے اندر سید نہیں لگا پا رہے تھے. اب ان لوگوں نے حضرت علی کی محبت کے واسطے سے حتی امیر معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں، اور اہل سنت کے نوجوان علی علی اور یا حسین اتنا نعرہ مارتے ہیں. رافضیوں نے سمجھ لیا کہ حسین و علی کا جام پی لیے ہیں، اب ان کے نام سامنے صحابہ صدیق فاروق عثمان امیر معاویہ ابو سفیان ہند کی توہین کرو گے تو کل تک معاذاللہ رافضی ان کو گالیاں دیتا تھا، اب معاذاللہ رب العالمین یہ مولائی کہنے والے سنی گالیاں دیتے معاذاللہ. تو ہمیں آپ کو چاہیے کہ آپ حضرات اپنے اس کو بچاؤ. ضرور ہم مولا علی والے ہیں، مگر یاد رکھو پہلا مقام صدیق اکبر کا ہے، دوسرا مقام فاروق اعظم کا ہے صحابہ میں، تیسرا مقام عثمان غنی کا ہے، اور چوتھا مقام علی مرتضیٰ کا ہے. سبحان اللہ. اس لیے اس کو ہم تمہیں درس دے کے جا رہے ہیں. اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اور آپ اپنے بس خالی ہر جگہ مولا علی سیکھ ہے، مولا علی میرے ایمان کی جان ہے. مگر یاد رکھو سیکھ پہلے ہے، فاروق بعد میں ہے، عثمان تیسرے ہیں، اور مولا علی چوتھے ہیں. سبحان اللہ. تو اس لیے آپ حضرات کے درمیان ایک نیا شگوفہ چھوڑا گیا ہے. یہ ایران کی چال ہے کہ سنیت کو تباہ و برباد کیا جائے. اور آج آپ حضرات میں ایسے بھی ہیں، کچھ شورا بھی ایسے ہیں جو صرف اناؤنسر بھی ایسے ہیں جو صرف علی کا تو نعرہ لگاتے ہیں، مگر صدیق اکبر کا نام تک نہیں لیتے ہیں، فاروق اعظم کا نام تک نہیں لیتے ہیں، عثمان غنی کا نام تک نہیں لیتے ہیں. اس لیے اے لوگو علی کو مانو. خدا کی قسم ہمارے شجرے قادریہ رضویہ کے برکاتیہ کے وہی رسول اللہ تک پہنچانے کے لیے وسیلہ ہے. لیکن اتنا یاد رکھو میرے شجرے کی جان ہے علی، ایمان کی جان ہے، مگر کس کے بعد ہے؟ صدیق اکبر کے بعد ہے، فاروق اعظم کے بعد ہے، عثمان غنی کے بعد ہے. اسلام تیری نبض نہ ٹوٹی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے روا. چار یار، اس لیے ہمیں چار یاروں کو یاد کرنا ہے. اس لیے آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں. وہابیوں دیوبندیوں کے نہ جانے کیسے کیسے خرافات کے ٹیوب آتے ہیں، اسی یوٹیوب میں آپ حضرات برباد ہوتے جا رہے ہیں اور سمجھ نہیں پاتے ہیں. ایک بار میں سفر کر رہا تھا، جا رہا تھا ٹرین سے بلرام پور پروگرام میں، پنویل ایکسپریس میں بیٹھا تھا. 4-6 نوجوان بولے ہم لوگ جا رہے ہیں کرناٹک سننے مسلمان ہیں. آپ باتیں کر رہے تھے، وہ یہ جملہ کہہ رہے شفاعت پہ لا